جھنڈا لگ سکتا ہے، لیکن ان سے ہمیں امید نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کسی سے امید نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا، آج ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان سے امیدیں چھوڑ دیں اور آپ اور میں کھڑے ہو جائیں، حضور کے دین کو تخت پر لائیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر ہم جائیں فلسطین والوں کے لیے اور انہیں بتائیں کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں آیا اور اس شان سے آیا کہ جناب صلاح الدین ایوبی نے کہا جب جناب صلیبیوں نے بیت المقدس پر فتح کی تو جناب گھٹنے گھٹنے تک مسلمانوں کا لہو بیت المقدس کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھر رہا تھا، اتنا لہو تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تو اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جو حضور کا گستاخ، اور میرا سب کو معافی ہے اس حضور کے گستاخ کو، برنس کو، رجنالڈ کو، کہتے ہیں ابابیل آئیں گے ان کو بخشوانے کے لیے، میں نے کہا اگر ابابیل آ بھی گئے تو وہ تجھ پر قدر بسائیں گے، تو کس طرح کی دبا ہے، ابابیل کو تب آئیں جب ہم سب مر جائیں، ہمارے گھر والے مر جائیں، ہمارے بچے مر جائیں، ہماری فوجیں ختم ہو جائیں، ابابیلوں کو آنا پڑتا ہے، جب تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا حق تو نے اور میں نے ادا کرنا ہے، اور آج کے دن بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں، جی فلسطینیوں کے امن کے لیے ہم مذاکرات کریں، میں نے کہا کہ فلسطینیوں کے امن کے لیے نہیں کرو، اگر خود نہیں لڑ سکتے تو انہیں اسلحہ تو دے دو کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی جیتری ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی کراشنکوف ہو، اور وہ آنے والے یہودی کو بتائیں کہ ہم ہماری گاڑیاں، اسلحہ، فورسز، شیل، جناب راکٹ، جناب سارا کچھ لے کر آ جائیں گے، یا تم حضور کے دین کی بات کرتے ہو، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوا نا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، تم نے جس نام کا وطن بتایا ہوا ہے یہ یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی اور بستے تھے، اللہ کسی اور کو لا بسائے گا اور تمہارا بلیا بیٹھ کر کے تمہارا بستر گول کر دے گا، آج موقع ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج موقع ہے حضور کے دین کے جہاد کی بات کرو، اور جہاد کی بات کس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ باتیں قوم کو سناؤ اور دلیل کرو، آج پنپلی اور جناب حسینانہ باتیں نہ سناؤ، سلطان محمد فاتح اپنے والد کے ساتھ لڑ کر جب قسطنطنیہ پہنچا اور خشکی پر جہاز چلا دیے، اور جہاز چلا دیے جب خشکی پر پہنچا اور فتح ہوئی تو قسطنطنیہ کے جناب میرے آقا نے فرمایا تھا جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی جناب وہ جنتی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، جو قسطنطنیہ کو فاتح لشکر تھا، جناب سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا اور جب قسطنطنیہ کے اندر داخل ہونے لگا تو ایسے جناب گھوڑے پر سوار اور پگ باندھی ہوئی اور جناب ساتھ جھکایا ہوا، ایسے جھکایا ہوا، اور جب داخل ہوا قسطنطنیہ کے دروازے سے تو رونے لگ پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، آپ امام الانبیاء اور میں آپ کا غلام، آپ نے فرمایا تھا آپ نبیوں کے سردار، آپ نے فرمایا تھا جو لشکر جناب قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سردار، یہ تھا محمد عربی کے غلاموں کا، کہا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سپاہ سالار، آپ نے فرمایا تھا جنتی ہوگا، لیکن آج جب ان سے بات کرو جہاد کی تو نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، ہاں اسلام نے امن کا درس دیا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا، اس دن تو خوشی سے اب ماؤں نے اپنی چادر اتار کر صلاح الدین کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینک دی، کہا صلاح الدین ہماری اس سے بھی تیرے اوپر قربان، تو نے جناب مسلمانوں کو قبلہ اول واپس لے کر دیا، صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور نیچے اترا اور چادر کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کہنے لگا اماں جی اس چادر کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں، اس کی تو عزت اور بلند کرنے کے لیے ہم آئے، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ پریڈ ہو رہی ہے، فلاں مشقیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا ہم پریڈ دیکھتے رہ گئے، اگلے کشمیر لے کر چلے گئے، ہم 6 ستمبر کو پریڈیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگے دھوئیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگی وردیاں دیکھتے رہ گئے اور اگلے کشمیر کو لے کر چلے گئے، مجھے یہ بتاؤ یار اگر کوئی محمد عربی کا غلام تخت پر بیٹھا ہوتا، پاکستان کے
तख्त पर बैठा होता और हुजूर के दीन का परचम पाकिस्तान के तख्त के ऊपर लहरा रहा होता तो किसी की जरूरत थी कि वो कश्मीर लेकर जाता? कश्मीर तो खुदा इस वक्त हुजूर के दीन का परचम दिल्ली के अंदर भी लहरा रहा होता। हाँ, लेकिन वो हिंदू ये तो बुज़दिल हो गए हैं ना। और याद रखना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला इज़्ज़त इल्ला बिल जिहाद। तेरे हमारी इज्जत कोई नहीं करता। मैंने कहा तुम हुकूमत खानों में लेकर जाओगे, उनको जितर लगाओगे, उनको बंद करोगे, उनको अज़ियत दोगे, तुम्हें ये है यकीन कि तुम्हारी इज्जत करेंगे? वो किसी न किसी मुकाम पर तुम्हारे साथ नफरत करते हैं। इज्जत करानी है तो आओ। हुजूर ने फरमाया, ला इज़्ज़त इल्ला बिल जिहाद। इज्जत नहीं होगी मगर जिहाद के अलावा। आज आ जाओ, जिहाद करो। अल्लाह की कसम, दूध पीते बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, सफेद दाढ़ियों वाले भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, कौम की बेटियां भी तुम्हारी इज्जत करेंगी। लेकिन इज्जत वाले काम करो ना। जब काम तुम जलीलों वाले करोगे तो हमसे इज्जत की रखते हो तो हम तो कहते हैं कि मर जाएंगे। जालिम की हिमायत न करेंगे, अहराज कभी तक रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। कहते हैं जी आप जिहाद के लिए जाएं। मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त ये भी तो है कि मुल्क के बजट तुम्हें दिए, वर्दियां तुम्हें दी है, पाला तुम्हें है, सारे जनाब अपने पेट काट कर तुम्हें पाला है, महल्ला तुम्हारे तामीर किए हैं, जनाब इज्जतें तुम्हारे दी हैं, सारी जिंदगी सरूर तुम्हें मारे हैं, तुम्हारी जनाब नारे लगाए हैं जिंदाबाद के लिए, तुम्हें सलाम किए हैं। हमने अपनी जनाब 86 मॉडल, 70 मॉडल, 60 मॉडल गाड़ी के पीछे भी लिखवाया कि तुम्हें सलाम। आज जब तुम्हें सलामी लेने की बारी आई है तुम दिलों में घुस रहे हो। तुम 25 करोड़ से सलामी लेना चाहते हो, आज तो 1 अरब 70 करोड़ 72 करोड़ तुम्हें सलामी देने के लिए तैयार है। लेकिन लेकिन अगर ये ना निकले तुम तो याद रखना, अल्लाह ताला मौका जरूर देता है। रब ने तुम्हें कश्मीर में मौका दिया, तुमने गवा दिया। अल्लाह ने तुम्हें फलस्तीन में मौका दिया है, तुमने गवा रहे हो। याद रखना, रब तुम्हें तीसरा मौका नहीं देगा, तुम्हें तीसरा मौका नहीं देगा। और अगर तुम ये समझते हो कि ताकतें हमारी हैं तो लो सुन लो, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। बस इतनी सी बात है, खुदा हमारा है। और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा तो कोई बात बनेगी। हाँ, आज उम्मत मुस्लिमा कह रहे हैं सियासत के लिए। मैंने कहा है सियासत के लिए और बड़े मकाम हैं। अगर सियासत का शौक है तो तुम भी आ जाओ, सियासत के लिए सही फलस्तीन का नाम लो। आज खड़े हो जाओ और कहो कि हम आज के बाद किसी एक फलस्तीनी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो हम उसकी आंखें निकाल के रख देंगे, उसको फोड़ के रख देंगे। और मुजम्मत की बात, बाबा जी कहा करते थे मुजम्मत तो हम मस्कीनों का काम है, हम फकीरों का काम है। हम भी मुजम्मत से आगे निकल आए हैं। शाह साहब ने कहा है मैं अपनी जनाब पूरे खानदान समेत हाजिर हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हम ये पूरी साहब लोग कहते हैं कि लोगों के बच्चे मरवाते हैं। मैंने कहा छोड़, लोगों के बच्चे नहीं भेजेंगे, हम ये पहले स्टेज वाले जाएंगे। अहलियाने कश्मीर कभी भी करारदादों से पास नहीं होगा, कभी भी करारदादें पास करने से कश्मीर फतह नहीं होगा। बाबा कह गया कश्मीर होगा हुजूर के दीन के जिहाद से। हाँ, वो जिहाद रशिया के लिए नहीं होगा, वो जिहाद अमेरिका के लिए नहीं होगा, वो जिहाद चाइना के लिए नहीं होगा, वो जिहाद मोहम्मद अरबी के दीन के लिए होगा। और अगर जिहाद नहीं होगा तो फिर हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का फरमान सुन लो। फरमाया ला यदउ कौमन जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाह बिज़ुल्ल। फरमाया जो कौम जिहाद छोड़ देगी अल्लाह उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। आज देखो कहते हैं हम जंग छेड़ दे, जंग मसले का हल नहीं। मैंने कहा अमेरिका पिछले 150-200 साल से जंग कर रहा है, वो मजबूत हो रहा है। इसराइल जब से क्याम में आया है आज तक जंग कर रहा है, वो मजबूत हो रहा है। तुम जंग से भागे हो पिछले 200 साल से, पूरी उम्मत को लितर पड़ रहे हैं। अगर आज उम्मत इज्जत चाहती है तो हुजूर के दीन के लिए जहाज शुरू करते हैं।
اور آج اگر جہاد ہو تو اللہ کی قسم کارڈیالوجی میں جو سسکتا ہوا مریض جناب جان دے رہا ہے وہ بھی اٹھ کر حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آج جو کشمیر کے اسپتالوں کے اندر جو سسک کے موت مر رہے ہیں, مر جانا ہے یار, مر جانا ہے. اور مر کیا ہے, لیکن سارے مر گئے ہیں اور مر جانا ہے, کل من علیہا فان ہے, لیکن عزت کا مرنا اور ہے. اور سلطان ٹیپو کی قبر پہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. مر تو جناب میر جعفر اور میر صادق بھی گئے ہیں, مر تو بڑے بڑے نام جناب سردار اور نواب بھی گئے ہیں, لیکن ٹیپو بھی مرا ہے. آج تک اس کی موت کو یاد کیا جاتا ہے. اور جناب میں اپنے قوم کے سربراہان سے کہتا ہوں, لیڈر ہوتے ہی وہ ہیں, سربراہان ہوتے ہی وہ ہیں جو سخت فیصلے کرتے ہیں. کیا امام علی مقام کو نہیں پتا تھا کہ میرے دودھ بچے پیتے بچے بھی یہ بھی شہید کر دیں گے, لیکن سردار اور قوم کا بڑا اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو سخت سے سخت فیصلہ کرتا ہے. امام علی اصغر جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو امام وہ نہیں ہو سکتے تھے. اگر کوئی پوچھے گا دودھ پیتا بچہ امام کون ہے تو کہا جائے گا جو کربلا میں حلق میں تیر کھائے وہ دودھ پیتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. اور سلطان جناب ٹیپو شہید کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے یہ تاریخ کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے, ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے. اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرمائے اور ایسا موزلہ دے جو غیروں کے دو میراج پیارے اور غیروں کے دو میزائل دے کر کہیں کہ وہ ہم سے اصلے میں زیادہ ہیں اور اصلے میں کبھی زیادہ نہیں ہوتے. یاد رکھنا ناصروں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, نہ جناب وسائل سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, نہ تعداد سے, جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. اور جنگیں جذبوں سے ہی لڑی جاتی ہیں. جب صلاح الدین ایوبی اور اسلیبیوں کے آخری مارکے میں مارکہ ہجرین میں جب فوجیں آمنے سامنے آئی تو جناب ان کا بڑا بڑا جرنیل وہ باہر نکلا اور اس نے جناب مسلمانوں کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے اپنی تلوار لہرائی, بڑی اسپیشل تلوار جیسے آج کا بڑا اسپیشل جناب ہو بارود اور جناب میزائل ہو سے لہرایا اور اس نے ریشم کی گدیوں کو ایسے کر کے باندھا اور پھر ان کو ہوا میں اچھالا اور ریشم کو تلوار سے کاٹ کر کہا کہ مسلمانوں خیال سے ہمارے سامنے آنا, آج ہماری تلواریں ریشم کاٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. ریشم پتہ ہے جنگ میں پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشم پر تلوار نہیں چلتی. تو جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ مروب کر رہا ہے تو صلاح الدین ایوبی آ گیا, اس نے ایسے کر کے ریشم کا کپڑا نکالا اور کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور پہلی تھاپ میں کھڑے ہوئے مجاہد سے تلوار لے کر کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوا میں اور کہا کہ ایسے کیوں ذرا خیال سے آنا, تمہاری تلواریں گدیاں کاٹ رہی ہیں, ہماری تلواریں ریشم کے کپڑے بھی کاٹ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہندین کے مقام پر ایوبی کی مدد کیا کی, وہ تو ریشم کے کپڑوں تک رہا نا, اللہ نے فرشتے بھیج دیے. اس دن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواروں نے لوہے کے خود بھی کاٹے, پتل کی زنجیریں بھی کاٹی, تانبے کی زرہ بھی کاٹ کے رکھ دی اور پورے اسلامی لشکر کو پھاڑ کے رکھ دیا. انہیں کہا تم اتنے ہزاروں میں تھے, تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ وہ مسلمان تو تھوڑے سے تھے, ایوبی نے تمہیں کیسے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑی ساز و سامان اور ہم بھی بڑا پیار کر کے گئے تھے, لیکن ہم بڑے لوہے پہن کے گئے تھے, ہم بڑی زنجیریں باندھ کے گئے تھے کہ ہم ہرا دیں گے. اللہ کی شان دیکھیں, موسم بھی جناب نارمل تھا, لیکن جب سورج چڑھا اور صلاح الدین ایوبی نے جان پھیر کر ان کا منہ سورج کی طرف کیا اور اللہ نے سورج کی اتنی حدت دی کہ وہ تبرے لگا اور ان کے جناب پہنے ہوئے لوہے اور خود تھے وہ جناب ڈلنے لگے اور وہی ان کے لیے وہ بابل جان بن گئے. اسے کہا پھر تم نے مارا نہیں مسلمانوں کو, اسے کہا ہم نے ہزاروں شہید کیے, اسے کہا پھر فتح کیوں نہیں ہوئی, اسے کہا ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, اسے کہا ہوا کیا, اسے کہا مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے, صفوں کی صفیں شہید ہو گئی. اسے کہا پھر نعرہ تکبیر لگا, نعرہ رسالت لگا, مسلمان کے شہید فوجی بھی اٹھ کر تلواریں پکڑ کر ہم سے لڑنے لگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
میں حضور لاٹھی عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے۔ فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل سے کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل کیا کرے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ یہ قراردادیں، یہ سارا کچھ مذمتیں، یہ جناب جلوس اجلاس، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا، کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین ہے۔ جیسے نہ غیروں کی ایڈ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا بس۔ اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔